أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك حديث موسى اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟ إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا رستہ معلوم کر سکوں. فلما أتاها نودي يا موسى. جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ، إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی طوا میں ہو. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے سنو. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے، تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ. And has the story of Moses reached you? When he saw a fire and said to his family, "Stay here. Indeed, I have perceived a fire. Perhaps I can bring you a torch or find at the fire some guidance." And when he came to it, he was called, "O Moses, indeed, I am your Lord, so remove your sandals. Indeed, you are in the sacred valley of Duwa, and I have chosen you, so listen to what is revealed to you. Indeed, I am Allah. There is no deity except me, so worship me and establish prayer for my remembrance. Indeed, the hour is coming, I almost conceal it, so that every soul may be recompensed according to that for which it strives. So do not let one avert you from it who does not believe in it and follows his desire, for you then would perish. And what is that in your right?" اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک جگہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ دعا کی انسان نے، یا اللہ ایک ندا لگانے والے کو ہم نے سنا کہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا تو ہم ایمان لے آئے. تو یہ کہنے کے سبب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. اعمال تو بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عملوں سے نہیں جا سکیں گے، اللہ کی رحمت سے جنت میں جا سکیں گے. تو صرف یہ کہنے کے سبب تو جتنا اللہ نے بتایا ہے کم از کم وہ تو آپ حق بات تو بولیں، حق بات تو سنیں، حق بات تو دیکھیں. باقی آپ دنیا کی ساری باتیں کریں لیکن پہلے اللہ کی بات تو آگے رکھیں، تاکہ لوگوں کے گھر میں لڑائی جھگڑے فساد قتل غارت پتہ نہیں چوریاں ڈکیتیاں اور کتنے جرم ہو رہے ہیں، کتنے گناہ ہو رہے ہیں، کتنی اللہ کی نافرمانی، کتنے زنا، کتنے نائٹ کلب، کتنے لوگ مزے کے پیچھے شیطان کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچ دیا، جنہوں نے اپنے ضمیر کو بیچ دیا. کرپشن اور یہ اور وہ، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے، وہ سب جگہ پرابلم. یہ سب شیطان ہے. جب اللہ کی بات نہیں سنیں گے اور اپنے دل کی خواہشوں پہ اور لوگوں کے پیچھے نقل پہ چلیں گے کہ سب گالیاں دے رہے ہیں، میں نے دے دی تو کیا ہو گیا. تو لہٰذا یہ کہنا بھی ایگزیکٹلی کہ جیسا اللہ نے بتایا ہے اتنی بات میں پہلے کروں، جیسے کہ پہلے آپ کے سامنے اللہ کی بات رکھی، بعد میں نے اپنے خیالات، اپنا تجربہ، اپنے جو ہیں، تو فیلنگ تو کسی کو کوئی ٹرانسفر نہیں کر سکتا.
آدمی ایکسیڈنٹ میں اسپتال جاتا ہے، ڈاکٹر بولتا ہے صبر کرو، وہ بولتا ہے میں مر رہا ہوں مجھے دیکھو، بولتا ہے صبر کرو، دیکھتے ہیں بھائی، دیکھ نہیں رہے ہم کام کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دل میں اللہ ڈالتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ مخلوقات کے دل میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ فرمایا ہے کہ آپ دنیا بھر کی دولت مدینے والوں پہ خرچ کرتے تو ان کے دل میں اپنی محبت نہیں ڈال سکتے تھے، ہم نے ڈال دی۔ تو یہ اللہ کا کام ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے پسند کیا اپنے کام کے لیے، تو یہ اللہ کو پتہ ہوگا کہ کیا ان میں کوالٹی تھی، کیا تھی، مطلب جو اللہ نے ان کو یہ کام دیا۔ تو سارے انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ اللہ سے جوڑنے والے آئے، اللہ سے کٹانے والے نہیں آئے، اللہ سے۔ تو لوگوں کے ساتھ میں بولتے ہیں جس کے ساتھ نہیں ملو اس کے ساتھ نہیں، تو یہ لوگوں کے ساتھ کٹنا بھی اچھا نہیں ہے۔ یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، چاروں طرف اللہ ہی اللہ، آپ کو ساری جگہ آپ چلے جائیں آپ کو چاروں طرف اللہ نظر آئے گا، لوگوں میں، سمندر آسمانوں میں، ہوا میں، آگ میں، پانی میں، مٹی میں، یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں۔ تو آپ کو کیا اللہ نظر نہیں آتا؟ آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ میں یہ میں وہ میں فلانا میں ڈھمکانا، ایک دن چھٹی، ایک دن اسپتال اور ایک دن پھر قبر۔ تو لہٰذا اللہ کہہ رہے ہیں کہ شیخی مارنے والے، بڑائی مارنے والے کو، تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، حد سے نکلنے والوں کو، بے انصافوں کو، ظالموں کو، نافرمانوں کو، اور جو ہے وہ جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں بدترین مخلوق زمین پہ وہ ہے جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتی۔ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب ہے میں خود سے نہیں بن گیا، اگا نہیں تھا میں، میرے کو اللہ نے بنایا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیت میں ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا۔ تو یہ بات یعنی کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنے کے سبب کہ ایک ندا ایمان کے لیے پکار رہا تھا تو ہم ایمان لے آئے، یا اللہ ہم کو ایمان لانے والوں میں لکھ لے۔ آپ کی میری باتیں کوئی سن رہا ہے نہیں سن رہا، لیکن فرشتے لکھ رہے ہیں اور وہ اللہ کے پاس جاری ہیں۔ تو لہٰذا آپ چاہے کمروں میں ہوں، چاہے پردوں کے پیچھے ہوں، چاہے اندھیروں میں ہوں، چاہے کہیں بھی ہوں، اللہ ہم کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ کہیں نہیں ہوتا دو کا مشورہ، تین کا جہاں چوتھا اللہ موجود ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ تو لوگوں نے جو گناہ کیے ہوں گے، میں نے بھی، یہ لوگوں نے وہ صرف یہ شیطان کے بہکاوے میں اور یہ سوچ کے کہ یہ تو بس میرے کو پتہ ہے باقی کسی کو نہیں پتہ، اللہ کو ساری چیزوں کو پتہ ہے۔ تو نیک عمل کیے ہوں گے اگر دکھاوے کے تو اس پہ اجر نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو اللہ سے کلین کرائیں۔ اور ہاں ایک اور بات میں نوٹ کی تھی کہ یعنی کہ توبہ کرنے کے لیے بھی ایمان اللہ پہ لانا ضروری ہے۔ بغیر صدقات، خیرات، نماز، یہ ساری چیزوں کے لیے ایمان اللہ پہ لانا ہے، اپنے اوپر نہیں، اپنے تجربے، اپنے علم پہ جو سیکھا پڑھا جو سنا اس پہ نہیں، اللہ پہ بن دیکھے جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ پہ ایمان لانا ہے، اس کے بعد توبہ کرنی ہے، پھر جو نماز پڑھتی ہیں، جو بھی کرنا ہے آدمی کو، جو بھی اس کی زندگی کے کام ہیں وہ بھی کرنے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، اللہ کے دین کو سمجھنا سننا بھی ہے اور آگے بھی بتانا ہے۔ خود یعنی کہ پڑھا نہیں، سیکھا نہیں پورا علم، اور جو ہے خود کچھ پتہ نہیں ہے، اور اوپر سے اکڑی اور اللہ کی نافرمانی اور ضد۔ تو یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے ضدی بدتمیز جاہل کو ہدایت نہیں مل سکتی، اور جس کو طلب نہیں ہے میں صحیح ہوں ایسے ہی۔ تو میرے بھائی اللہ کے آگے سرنڈر ہونا پڑے گا۔ اور جو ہے اللہ کہہ رہے ہیں تم بھی تو پہلے ایسے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے۔ کتنے لوگ بے نمازی ہوتے ہیں، پھر بڑھاپے میں آ کے نمازیں شروع کرتے ہیں، کتنے جو ہے وہ دین سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ آنا تو پڑے گا اللہ کی طرف، کیونکہ جانا واپس اللہ کی طرف ہی ہے۔ تو جو اللہ کی طرف پہلے آ جائے گا اس کے بعد نیک اعمال ہوں گے، جو بعد میں آئے گا دیر سے سمجھے گا پھر اس کے بعد ٹائم بچے گا نہیں، بڑھاپے میں طاقتیں کم ہو جاتی ہیں، پھر وہ زیادہ نمازیں اور زیادہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔